مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے پیچھے اگر بھاگیں گے تو ملیں گی، لیکن دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے پیچھے اگر بھاگیں گے، اگر وہ ڈاکٹر صاحب الٹا پاگل کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے تو پاگل آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے۔ دنیا کی اللہ نے مزاج میں یہ چیز رکھی ہے کہ جو دنیا کو مقصود بنا کے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس کے ہاتھ کبھی بھی نہیں آتی۔ آپ کہہ سکتے ہیں ایسا تو نہیں ہے، ہم نے تو بہت سو کو دیکھا ہے پیسے کے پیچھے بھاگے اور پیسہ ان کو بولو مل گیا، صحت کے پیچھے بھاگے اور صحت ان کو مل گئی، شہرت کے پیچھے بھاگے اور شہرت ان کو مل گئی، ترقی کے پیچھے بھاگے اور ترقی ان کو بول لینا مل گئی۔ یہ کیسی بات کر رہے ہو کہ دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا آپ کو نہیں ملے گی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا کبھی بھی نہیں ملتی اس کو۔ اصل میں دنیا جو نام ہے وہ پیسے کا نہیں ہے، دنیا نام ہے چاہتوں کے پورا ہونے کا، پیسہ اس کا ایک ذریعہ ہے۔ دنیا نام ہے سکون اور اطمینان کا، شہرت اس کا ایک ذریعہ ہے۔ دنیا نام ہے پرسکون زندگی کا، صحت اس کا ایک، اب کچھ آپ لوگ بھی بول دیا کریں، ذریعہ ہے۔ ایک بیمار آدمی جو زیادہ سکون میں ہو وہ اس صحت مند سے کروڑہ گنا بہتر نہیں ہے جس کو خودکشی کے خیالات آ رہے ہوں۔ ایک غریب آدمی جو پرسکون زندگی گزار رہا ہے وہ اس دولت مند سے کروڑہ بہتر نہیں ہے جو ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہے، سکون ہی نہیں ہے۔ تو اصل جو ہدف ہے ہمارا وہ ہدف ہے سکون کی زندگی۔ جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس لیے دولت کے پیچھے، کبھی صحت کے پیچھے، کبھی شہرت کے پیچھے، یہ تین چیزیں ہیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے، تو خوب سمجھ لیں یہ سکون اور اطمینان آگے آگے بھاگتا رہے گا اور یہ اس کے پیچھے پیچھے تھک کے گر جائے گا یہ، لیکن یہ چیزیں اس کے ہاتھ میں کبھی بھی بولو نہیں آئیں گی۔ ہدف آپ نے اس کو بنانا ہی نہیں ہے کہ میری زندگی میں آسائش ہو، آرام ہو، سکون ہو، خوشیاں ہوں۔ اس کو جو لوگ صحت کو ہدف بنا لیتے ہیں ان کو ممکن ہے وہ موٹے تازے ہو جائیں، لاسانی کے بیل کی طرح ہو جائیں، وہ دماغ کیا ہو جاتا ہے؟ معاف۔ کبھی بھی ان چیزوں کو ہدف نہ بنائیں، ان کو سائڈ پہ رکھیں، ان تمام چیزوں کو کیا رکھیں؟ آپ کبھی نہ یوٹیوب پہ پیسے کمانے کے طریقے یہ کلپ سننا شروع کریں، بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے بزنس کیسے رن کیا جاتا ہے، کیسے آپ 5 روپے سے 5 کروڑ کما سکتے ہیں، ہے نا ویڈیوز، دھڑا دھڑ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، ملینز اس کے ویورز ہوتے ہیں، ایسے آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں، یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ آپ سنیں، وہ ویڈیو سننے سے ہم آپ کو منع نہیں کرتے، اس سے سیکھیں بھی، اگر کوئی ڈھنگ کی ویڈیو ہے، چاہے پیسہ کمائے انسان، کوئی پابندی نہیں ہے۔
مسلط نہ کریں ان چیزوں کو اپنے اوپر. دن میں بھی یہی خیال. فہد بھائی سن لو آپ بھی, یہ بھی لونڈے ہیں نا, نئے نئے عمر ہے ان کی, اس وقت بزنس مسلط ہوتا ہے انسان کے دماغ پہ. تو کاروبار, پیسہ مسلط نہ کریں اپنے اوپر. میں نے دیکھا ہے وہمی ہو جاتے ہیں لوگ, صبح و شام ہر وقت صحت کو مسلط کر لیتے ہیں لوگ اپنے اوپر. صحت کے حوالے سے آپ نے سننا شروع کیا, فارمی چکن نہیں کھانی چاہیے, دوسرا کلپ کھانا چاہیے, تیسرا کلپ نہیں کھانی چاہیے, چوتھا کلپ کھاؤ ورنہ مر جاؤ گے. لوگوں کی کھوپڑی کیا ہوتی ہے, معاف ہونا شروع. ابھی وہ دودھ کا بیڑا غرق کر دیا نا, وہ 2-4 ویڈیوز چلا دیں, پبلک نے دودھ چھوڑ دیا, دودھ والوں کے کروڑوں روپے کے بزنس کی واٹ لگ گئی ہے. اور حماقت دیکھو, ڈبے کا دودھ خرید رہے ہیں, یہ نہیں پتا کہ یہ کون سا آسمان سے اترتا ہے, یہ بھی تو گوالوں سے ہی خرید رہے ہیں. اگر آپ نے یہ کھلا دودھ چھوڑ دیا نا, تھوڑے وقت کے بعد پھر آپ کو یہ نعمت بولو نہیں ملے گی. ڈبے پہ ہی آ جاؤ گے, سیٹ ہو جاؤ گے. پھر ہم دنیا میں گئے ہیں, یہ فریش ملک ہمیں کہیں نہیں ملتا. یہ جو ٹیسٹ ہے نا بھینس کے دودھ کی, جو خوشبو آتی ہے, یہ نہیں ملے گی کہیں بھی آپ کو. یہ نہیں ہے کہ 2-4 ویڈیوز دیکھی, اس کے پھوڑے نکلے ہوئے ہیں, اس نے گوشت کھایا تو 3 پھوڑے اس کے نکل گئے. اتنے کروڑوں کی آبادی میں کتنے کے پھوڑے پھنسیاں ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ان کے پھوڑے نظر آ رہے ہیں آپ کو. بس ایک چلتی ہے, ایک وہ سب نے دودھ چھوڑ دیا. دودھ والے پریشان ہیں یار, چوری کریں, ڈاکے ڈالیں, بچوں کو کیا کریں. میڈیا جو چیز, جو پینک پھیلانا چاہتا ہے نا معاشرے میں, 2-4 ویڈیوز اس کے لیے کافی. اور ٹی وی چینل پہ چلا دو خبر, بس گئے کام سے. میں ابھی پنجاب کا دورہ کر کے آیا, میں نے کہا کوئی ایک گائے تو دکھاؤ جس کے پھوڑے نکلے ہوئے ہوں. ہمیں تو اس گائیں دیکھ رہے ہیں, سب سیٹ ہیں ماشاء اللہ, ہوں گے نکلے ہوئے بھی ہوں گے. اتنا نہیں ہے جتنا خوف مسلط کر لیا ہے. کیونکہ صحت بنانے کی فکر نہیں ہے, صحت کے بارے میں پاگل ہو گئے ہیں. اعتدال ہر چیز میں کیا ہے, یہ مقصد نہیں ہے ہمارا. صحت مقصد بولو نہیں ہے, دولت مقصد نہیں ہے. اگر ان چیزوں کو آپ ہدف بنا کے چلو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. یہ سائڈ پہ رکھو, سائڈ بزنس ہوتا ہے نا لوگوں کا. دیکھو اصل بزنس تو ایک بندہ نے پراپرٹی کا ہے, لیکن باقر خانی کے ڈبے بھی رکھے ہوئے ہیں اس نے بھائی ہوتا ہے نا. اور بلکہ آپ یہ دیکھو کہ بیکری ہے, اس پہ اس نے ایک یہ بھی لگایا ہوا ہوتا ہے, مکان کرائے کے لیے خالی ہے. اصل بزنس تو وہ کر رہا ہے کس کا, ڈبل روٹی کا, پاپوں کا, بسکٹ کا, لوگوں کی صحت کے بیڑا غرق کرنے کا, جس کو صاف لفظ میں یوں کہا جائے ٹھیک ہے. اصل بزنس جو بیکری والا کر رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کو کی صحت کا بیڑا غرق کرنے کا کر رہا ہوتا ہے. بیکری کے جتنی چیزیں ہیں بیڑا غرق کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بائیکاٹ کرنا ہے تو بیکری آئٹم کا بائیکاٹ کرو یار. اچھا بھلا دودھ پی رہے تھے تم, گوشت کھا رہے تھے, کیا کھائے آدمی پھر. بائیکاٹ کرنا ہے بیکری والوں سے پیشگی معذرت. لیکن میں بیکری والوں کو کہتا ہوں, میرا بیان سننے کے بعد کوئی بھی بیکری آئٹم کا بائیکاٹ نہیں کرے گا, آپ کا بزنس کو کوئی نقصان ہوگا نہیں, یہ آپ بے فکر رہیں. کیونکہ جس چیز کا اشتہار آ رہا ہے نا, ایڈورٹائز, وہ چاہے زہر بھی ہو مارکیٹ میں وہ چلے گا. بیکری کے جتنے آئٹم ہیں سب کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے ٹیلی ویژن پہ, سمجھتے ہو. ڈبے کے دودھ کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے, کھلے دودھ کی نہیں ہوتی. ڈبے پہ سیٹ ہو گئے ہیں لوگ. تو ڈبے پہ ہو گئے ہیں سیٹ. دیسی مرغی کی کبھی دیکھا کوئی ایڈورٹائز آ رہا ہو ہے بھائی, دیسی مرغی کھائیے, کبھی دیکھا آپ نے؟ ایڈورٹائزمنٹ کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. یہ بہت بڑی بھول ہے. ایڈورٹائز
کہ جو کمپنی ایڈورٹائز چلا رہی ہیں نا, ان کا ویژن لوگوں کو صحت دینا نہیں ہے, ان کے ویژن میں لکھا ہوتا ہے یہ بزنس ہے, پیسہ کمانے کے لیے ہے. سمجھتے ہو یہ کس کے لیے؟ یہ پیسہ کمانا, ان کا ویژن یہی ہے. آپ اس کو کہہ رہے بار بار اسی کا ایڈ آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ٹوتھ پیسٹ ایسے ہیں جو صحت کے, جو دانتوں کے لیے نقصان دہ, ان کا ایڈورٹائز بہت زیادہ آ رہا ہے, لوگ بک رہے وہ ہیں. تو بس ایک مسواک کا کبھی دیکھا ایڈورٹائز؟ بولتے کیوں نہیں؟ حالانکہ دانتوں کے لیے ٹوتھ پیسٹ اور برش سے کروڑہ گنا بہتر مسواک ہے. اب تو انگریز آ رہے ہیں اس طرف, ان کے ڈاکٹرز ریکمینڈ کر رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کے ڈاکٹرز کے آ رہے ہیں اس طرف کہ مسواک کا فائدہ زیادہ ہے. ہاں اب مسواک مارکیٹ میں جب آئے گی نا تو پتہ کیسے آئے گی؟ کمپنیاں اپنے لیبل لگا کے اس پہ پتہ نہیں کیمیکل ڈال کے اس کا بیڑا غرق کر کے مسواک کو بھی نیچرل نہیں رہنے دیں گی. اور لوگ بجائے اس کے کہ درخت پہ کسی بندر کو چڑھا کے, معذرت کے ساتھ کسی کو چڑھا کے اس سے مسواک, بندر نہیں کہنا چاہیے, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں نا بندروں کی طرح, ادھر کبھی ادھر, ایسے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ابھی جو نئے بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں یہ درخت پہ نہیں چڑھ سکتے. ہمارے دور میں بچے ہر وقت بندروں کی طرح درخت پہ چڑھے رہتے تھے, گرتے بھی تھے, ہڈی بھی ٹوٹتی تھی, جڑ بھی جاتی تھی ان کی. اب تو بچے نہ درخت پہ چڑھ سکتے ہیں نہ دیوار پہ سے پھلانگ سکتے ہیں. گیٹ بند ہوتا تھا, دیوار پھلانگ کے آتے تھے, اب بچے سے دیوار پہ ہی نہیں چڑھا جا رہا. تو اب نیم کی مسواک کا ایڈورٹائز کبھی بھی ٹیلی ویژن میں نہیں آئے گا, اور صحت کے لیے انتہائی بہترین ہے, گلے کے لیے, معدے کے لیے, لیکن کون استعمال کرے گا؟ تو ہم تو جا رہے ہیں ایڈورٹائز پہ, اس میں بعض دفعہ صحیح بھی ہوتا ہے, لیکن نارملی تو صحت وحت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی چیز کو جب آپ اپنے اوپر مسلط کر لیں گے تو اس کا مطلب آپ نے دنیا کو اپنا باپ بنا لیا ہے. سائڈ بزنس رکھیں گے, دنیا کیا ہونی چاہیے؟ سائڈ. جیسے بیکری کی شاپ پہ لکھا ہوتا ہے مکان کرائے کے لیے خالی, آدمی کہتا ہے بھائی سموسوں کا, باخر خانی کا, بسکٹ کا مکان سے کیا تعلق؟ آپ جا کے پوچھتے ہیں نا تو یہاں مکان کرائے کے کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یار سائڈ میں تھوڑے اسٹیٹ ایجنسی کا کام بھی چلائے گا. شاپ تو ہے ہمارے پاس, بسکٹ بک رہے ہیں, ڈبل روٹیاں بک رہی ہیں, انڈے بک رہے ہیں, تو اس دوران ہم نے یہ لگا دیا بھائی کسی کو اپنا مکان کرائے پہ چڑھوانا ہو, کوئی پراپرٹی بکوانی ہو تو فائل ہمارے پاس رکھ کے چلا جائے. تو یہ سائٹ پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ تو اسی طرح دنیا کا جو کام ہے اس میں شادیاں بھی داخل ہیں. میں اتنی شادیاں کرتے رہتا ہوں, اس کو بھی مسلط نہ کرو اپنے اوپر, کیونکہ لوگ میرا بیان سن کے احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں. کہہ رہے ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی, ایک ہوئی ہے تو دوسری کیوں نہیں ہو رہی؟ 15 سال سے مفتی صاحب کا بیان سن رہے ہیں, بیان سننے سے تھوڑی ہو جائے گی بھائی, آپ 20 سال سنتے رہو. تو بدماشی کا کام ہے, یہ شرافت کا کام نہیں ہے. بدماشی کر سکتے ہو کرو, نہیں کر چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. اور بدماشی ایسی کہ کنٹینیو بدماشی ہے, یہ نہیں کہ کرتے ہوئے بدماشی, اس کو مینیج کرنے میں بھی بدماشی چاہیے. بعض لوگ کرتے ہوئے بدماشی کرتے ہیں, کر لی جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑے, کرنے کے بعد جب سسرال سے پٹتے ہیں تو اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں. یہ ایسی بدماشی ہے کہ اب آپ کی موت بدماشوں کی طرح ہوگی, سمجھ لو. اسی بدماشی میں زندگی گزارنی ہے. جو ملے تانا دے, بولا تیرے باپ کے پیسوں سے کیا میں نے کیا, اس طرح دلائل میں الجھ جاتے ہیں لوگ. پتہ کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا آئی گیا تو بتا دوں, پورا ہفتہ سنتا رہتا ہوں نا لوگوں کی کارگزاریاں. لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اول تو ڈر رہے ہوتے ہیں نا, کپ کپا رہے ہوتے ہیں. کوئی مجھ سے پوچھ رہا تو بیوی کی اجازت لینا چاہیے یا نہیں لینی چاہیے, اگر میں بتا کے کروں تو, ایسے پوچھ رہے ہوں گے مجھ سے. پھر کرنے کے بعد چھپایا ہوا ہوتا ہے, ڈر رہے ہوتے ہیں پکڑے نہ جائیں.
تو اس وقت تو تھوڑی سی بدماشی دکھا لیتے ہیں کرتے ہوئے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, جب تانے سننے کو ملتے ہیں بیوی کی طرف سے, سسرال کی طرف سے, لوگوں کی طرف سے, یار اس عمر میں یہ کام کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی, تو یہ دلائل کے انبار لگانا شروع کر دیتا ہے. یہ غلطی ہے آپ کی, آپ دلائل دینا شروع کر دو. ایکچولی دیکھیں معاشرے میں ایک مردہ سنت ہے, میں نے زندہ کی ہے, تو فوراً آگے والا آپ کو جواب دے گا کہ تہجد پڑھنا سنت نہیں ہے کیا ہے بھائی؟ ظہر سے پہلے کی 4 سنتوں کا معمول ہے آن جناب کا, نماز تو کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں آپ کو, کیا ساری سنتیں شادی میں ہی ہیں؟ جواب دے دو. اب آپ, کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے. آپ شرمندہ ہونا شروع ہو جاؤ گے, یار میں نے ایک ہی سنت تھی جو مجھے زندگی میں جس کا خیال آیا. پھر دوسرا تانا اگر آپ نے جوان لڑکی سے کی ہے تو اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اگر کم عمر سے شادی ہو گئی, اس کو نہیں آ رہی, آپ کو آ رہی ہے. اگر آپ کے بچے بھی ہیں, شروع سے بتاتا ہوں, بالکل شروع سے, سارے تانے یاد ہو جائیں. دیکھو اگر آپ کی پہلی بیوی نیک ہے تو تانا دیا جائے گا کہ اتنی اچھی بیوی کے ہوتے ہوئے کیوں کی, پہلی میں کیا خرابی تھی. اور اگر وہ نیک نہیں ہے, شرارتی ہے, تو تانا ہوگا ایک تو سنبھل نہیں رہی, 4 کے شوق پیدا ہو رہے, اس کو تو سنبھالو پہلے, وہ تو قابو میں ہے نہیں. سمجھتے ہو؟ اگر آپ کے بچے نہیں ہیں پھر آپ شادی کریں گے تو تانا ملے گا کہ ایک تو اس بیچاری کو اولاد نہ ہونے کا غم ہے بھائی, اس کی اولاد نہیں ہے اس کا غم, اوپر سے ایک سوکن کا غم بھی ڈال دیا اس کے اوپر, وہ تو پہلے ہی قابل ترس تھی. اور اگر آپ کے بچے ہیں تو بچے یا تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے یا بڑے بڑے ہوں گے, 2 ہی صورتیں ہیں نا. تو اگر چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں کا, ان کے معصوم چہروں کا کچھ پاس رکھ لیا ہوتا, ان کو دیکھ کے تمہیں ان پہ ترس نہیں آیا, ان کی ماں پہ سوگن لے آئے تو. اور اگر بڑے بڑے ہیں, اتنے بڑے بڑے بچوں کے ہوتے ہوئے ایسے کام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں ہے بھائی؟ اتنے بڑے بڑے بچے ہو گئے, ان کی شادیاں کراؤ, اب ان کی شادیوں کی عمریں ہیں, ان کی فکر کرو, انسانیت ہوتی ہے. اور اگر آپ ان کی شادیاں پہلے کر چکے ہو, یار پہلے بچے نمٹاؤں میں, کہ چلو پہلے بچے نمٹاؤں تاکہ یہ تانا نہ ہو کہ پہلے ان کی تو کرا دیتے, بچے بھی نمٹا دیے, لو بچوں کی شادیاں ہو گئیں, نانا دادا بننے والی عمریں ہو گئیں, اور اب اپنی شادیاں رچائی جا رہی ہیں. سمجھتے ہو؟ اور اگر آپ کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کی داڑھی ہے یا نہیں ہوگی, داڑھی نہیں ہے, کام مولویوں والے کر رہے ہو, ہولیا انگریزوں والا بنایا ہوا ہے, یہ تو مولوی کرتے ہیں یہ کام. اور داڑھی ہے تو داڑھی یا تو سفید ہوگی یا کالی ہوگی, تو کالی داڑھی ہے تو صرف داڑھی کا تانا ہوگا کہ یار شکل ایسی نورانی رکھی ہوئی ہے, سنت رسول چہرے پہ سجائی ہوئی ہے, اور حرکتیں دیکھو ٹھرکیوں والی. اور اگر آپ کی سفید داڑھی ہے تو ان سفید بالوں سے تو اللہ کو بھی حیا آتی ہے, تجھے شرم نہیں آئی ان سفید بالوں کے ہوتے ہوئے؟ سمجھ رہے ہو؟ ایک طویل سلسلہ ہوگا اعتراضات کا, آپ ایک ایک کا جواب دیتے رہو بیٹھ کے. اس لیے اصول یہ ہے کہ جب کوئی اعتراض کرے, بولے تیرے باپ کے پیسوں سے کیے ہے, تیرے باپ سے قرضہ لے کے کیے, نکل لے یہاں سے. میں اتنا مجھے زج کیا تھا, یہ تو اب تھوڑا ماحول بن گیا ہے, اب تھوڑا ماحول بن گیا ہے, تھوڑا سا لوگ سننے کے عادی ہو گئے ہیں, ورنہ ہمیں اپنا دور یاد ہے جب ہم کر رہے تھے نا, اتنے تانے اتنے تانے اتنے تانے اتنے اعتراضات
کہ میں تھک گیا تھا ان اعتراضات کا جواب دے دے کے، یہاں تک کہ اتنا تیش دلایا لوگوں نے، میں نے کہا تیرے باپ کے پیسوں سے نہیں کر رہا، اور تیرے میں دم ہے نا، مجھے روک کے دکھا، میں 4 کروں گا. ایسے میں مجھے تو لوگوں نے 4 کیپر لے کر آئے ہیں، ہمارا تو 2 کا ارادہ تھا، کوئی زیادہ تھا بھی نہیں. تو لوگوں نے مخالفت کر کر کے، ہم نے کہا یار یہ کون ہوتے ہیں ہم کو روکنے والے، ان کے باپ کے پیسوں سے کر رہے ہیں ہم، تیری ایسی کی تیسی، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ دیکھو بیوی کو تکلیف ہو وہ سمجھ میں آتا ہے، اس کا حق بنتا ہے روئے بھی، تکلیف مخالفت بھی کرے، باقیوں کو کس بات کا غم ہو رہا ہے؟ تو اس لیے یہ بدماشی کا کام ہے. دلائل میں جو پڑے گا. ایک صاحب کہنے لگے میں بھی کرنا چاہتا ہوں نا، بلوچستان کے تھے وہ، کراچی میں آئے ہوئے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے کب کریں گے؟ کہہ رہے میں ابھی جا رہا ہوں، گھر میں مشورہ کر کے میں انشاءاللہ بتا دوں گا. میں نے کہا ہو گئی تمہاری انشاءاللہ، تم ضرور کرو گے مجھے تم سے بڑی امیدیں. اور 10 سال پہلے کا واقعہ ہے، اب 10 سال ہو گئے ابھی تک مشورہ ان کا چل رہا. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کو بھی مسلط نہ کریں، ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو تو نہیں ہو، ایسے ہی ٹھیک ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو دنیا کو آپ نے رکھنا ہے کس پہ؟ سائڈ پہ رکھنا، پھر آپ کو ملے گا سکون. ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے، دیکھو جو ورک شاپس ہو رہی ہیں نا اسٹریس مینجمنٹ کی، آپ کی اسٹریس ختم کرنے کے لیے، اس میں بھی لوگ شرکت کرتے ہیں کہ ہماری اسٹریس ختم ہو جائے. اسٹریس ختم کرنے کو بھی مقصد نہ بناؤ، رہنے دو، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ان چیزوں کے پیچھے بھاگو گے تو یہ نہیں ملیں گی آپ کو. ایک آدمی اگر صحت ہی کو مسلط کر لے کہ جی، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی. جب کرونا کووڈ پھیل گیا تھا نا، احتیاطی تدابیر تو ہم بھی کر رہے تھے، لوگوں سے بھی کہہ رہے تھے، پھر بھی ہو رہا تھا لوگوں کو. ایک کیس آیا بڑے ہاسپٹل میں، ماں باپ اور بیٹے کا، ماں کو بھی کرونا، باپ کو بھی اور بیٹے کو بھی. بیٹا بالکل ینگ تھا، اس کے مرنے کا کوئی چانس نہیں تھا، خطرہ تھا والدین نہ مر جائیں. اللہ کی قدرت کے والدین بچ گئے اور بیٹے کا انتقال ہو. ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس میں خوف اتنا مسلط ہو گیا تھا کورونا کا، والدین کو وہ خوف نہیں تھا. اتنا خوف مسلط ہو گیا تھا کہ اس خوف کی وجہ سے اس کے جو قوت مدافعت ہے نا، بیماری کے خلاف لڑنے کی قوت، وہ قوت ختم ہو گئی. بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے بھی تو کچھ اندر ہونا چاہیے نا. آپ اگر ٹھٹرے کانپتے رہیں گے تو آپ کو تو اور بیمار ہو جائیں گے آپ. تو یہ صرف بیماری کے بارے میں نہیں ہے، ہر چیز کے بارے میں ہے. یہ دنیا میں پریشانیوں سے لڑنے کے لیے آپ کے اندر اللہ نے ایک روحانی طاقت رکھی ہے. اگر دنیا کی محبت غالب آ جائے نا، تو اس دنیا کی محبت آنے سے ایک لاشعوری خوف بھی ساتھ آتا ہے کہ دنیا چھن نہ جائے. یہ چھننے کا خوف آپ کے اندر روحانی طور پر آپ کو کمزور کر دیتا ہے. دنیا چھننے کا خوف، اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا سے دوستی مت کرو، دنیا کو لفٹ بولو مت کراؤ. لفٹ ہی نہیں کراؤ بھائی، چھن جائے تو چھن جائے، بھاڑ میں جائے. ایسی کی تیسی کا لفظ یاد رکھ لیں، بڑا زبردست لفظ ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں ایک تاجر تھے، کئی دکانیں تھیں ان کی. وہ کہتے تھے جب مجھ پر دکان بہت زیادہ مسلط ہوتی ہے نا، ہر وقت بزنس، کچھ دنوں کے لیے دکانوں کو تالا لگا کے بیٹھ جاتا ہوں گھر میں. ایسی کی بولو تیسی، جاؤ نقصان ہو جائے، ہو رہا بھاڑ میں جائے. ہر چیز کا علاج وظیفوں میں نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ ہمارے پاس سکون کے لیے کیا چاہیے لوگوں کو؟ وظیفے. علاج کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. ایک حکیم کڑوی دوا دے رہا ہے آپ کو، کریلے کا شربت پیو، جوس پیو،
آپ کہہ رہے نہیں وظیفوں پہ ٹھیک ہو جاؤں, ڈاکٹر کہہ رہے یہ کڑوی گولی کھانی پڑے گی, حکیم کہہ رہے یہ کڑوا جوس پینا پڑے گا, وظیفے سے تھوڑی ٹھیک ہوگے. دل سے پیسے کی محبت کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ دکان بند کر کے بولو گھر بڑھا جائے, ایسے کی ایسی باڑھ میں جائے. خام خامے نہ بند کرو اگر مسلط ہو رہا ہے, اتنا مسلط, اتنا ہر وقت. فات بھائی کو سمجھایا پھر بھی موبائل میں لگے. یہ بھی کہیں بزنس کوئی میسج بھیج رہے ہوں گے, یا تو شادی کی کہیں چل رہا ہوگا سیٹ اپ. اس عمر میں بندہ یا تو کہیں یہ والا سیٹ اپ ہوتا ہے یا بزنس کا سیٹ اپ. ایسا کبھی نہیں ہوتا اپنی اماں کو میسج بھیج رہا ہوں امی آپ مجھے یاد آ رہی ہیں, معذرت. کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنے ابو کو, والد صاحب کو. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں اس ایج میں, حالانکہ یہی ایج ہے ڈائریکشن کو صحیح کرنے. جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے نا, اس میں جوانی میں جو بری عادتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی, وہ اور زیادہ پختہ ہوتی ہیں, مضبوط ہوتی ہیں. یہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. جوانی میں توبہ کرنا, برائی سے بچنا آسان, جیسے جیسے عمر بڑھ گئی جو خوبی ہے وہ بھی پختہ اور جو برائی ہے وہ بھی مضبوط ہوتی چلی جائے گی. اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے ہم توبہ کریں گے بوڑھے ہو کے. آپ دیکھ لو غیر مسلموں میں نوجوان ٹین ایجز, ان میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے. جتنے میچور ہوتے چلے جائیں گے نا, عمر پکی, اتنا ہی توبہ کی توفیق سلب ہوتی چلی جاتی, ختم ہوتی چلی جاتی. حالانکہ قبر کے قریب ہو رہے ہیں, اس وقت تو ان کو زیادہ آنا چاہیے اللہ کی طرف. تو جو ہوگا ابھی ہوگا. توبہ تو بڑھاپے میں بھی قبول ہے, لیکن توبہ کرنا, ان عادتوں کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ جو بوڑھے لوگ آپ کو مسجدوں میں نظر آتے ہیں یہ وہی ہیں جو جوانی میں بھی مسجد میں ان کا تعلق تھا. اگر جوانی میں مسجد سے ان کا تعلق نہیں تھا پھر اس بوڑھے کو آپ مسجد میں لا کے دکھاؤ, الا ماشاء اللہ نہیں آتا. ہم نے دیکھے ہیں 80 سال کے ہوں گے, جمعے کی نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے, مسجد کے ساتھ گھر ملا ہوا ہوگا. نہیں ہوتی, ان کو وحشت ہوتی ہے, ٹینشن ہوتی ہے.